پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے جابر بن حیان۔ آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 48 پہ کھولیے اور دیکھیے۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ عطار کہتے ہیں عطر بیچنے والے کو۔ اس عطار کا نام حیان تھا۔ کیا تھا عطار کا نام؟ حیان۔ کہاں رہتا تھا؟ کوفے میں۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی، یعنی عطر بیچنے پہ اس کی زندگی مشکل سے ہی گزرتی تھی، وہ مشکل سے ہی گزارا کرتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ کس کے ہاں؟ حیان کے ہاں۔ حیان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام جابر رکھا، اس لیے اس کا نام کہتے ہیں جابر بن حیان، یعنی حیان کا بیٹا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا، یعنی اب فکر ہوگی کہ بیٹا اللہ نے دیا، اب اس کی کفالت کرنی ہے، اپنا ہی تو نہیں تھا، اب بیٹے کی بھی پرورش کرنی ہے، تو اب ہمارے یہ گزر بسر کیسے ہو سکے۔ اس لیے اس کمانے کے لالچ میں وہ مختلف ان جرائم میں مبتلا ہو گیا، ملوث ہو گیا۔ جرائم کہتے ہیں جرم کا جمع ہے۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا، چھوٹا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی چھوٹا تھا جابر، اس کا باپ دنیا سے چل بسا، اس کا باپ فوت ہو گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ اب پوری ذمہ داری، اس کی پرورش، اس کی کفالت کی ذمہ داری باپ کے مرنے کے بعد اس کی اس غریب ماں پہ پڑ گیا۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اب بھی غریب ماں تھی بیچاری، اس نے اپنے بیٹے کو ایک گاؤں میں، یعنی کوفہ سے باہر، کوفہ میں ہی رہتی تھی اور اس سے باہر ایک گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں اس کو بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ جابر وہاں گاؤں میں، دیہات کہتے ہیں گاؤں کو، جابر اب گاؤں میں ہی اس نے اپنے اس بچپن کو گاؤں میں ہی گزارا۔ جابر نے اپنے بچپن کو گاؤں میں گزارا، کیونکہ گاؤں کا ماحول جو ہے وہ بالکل آزادانہ ماحول ہے۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ اب گاؤں میں اس نے معمولی سی تعلیم پڑھی اور کچھ سال گزرنے کے بعد وہ واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسے مدرسے میں داخلہ لیا اور یہ مروجہ تعلیم جو اس وقت رائج تھی تعلیم وہ حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اسے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی۔ دھن سوار ہونا، تڑپ پیدا ہونا۔ تو جابر نے اب سوچا کہ اب بیچاری ماں پہ کتنا بوجھ میں اب ڈالوں گا، اب میں خود کمانے کے لیے کوشش کروں گا۔ تو اس نے سونا بنانے کا کام شروع کیا اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔
साथ ही किस्म किस्म की दहातें लेकर उन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक ख़ास किस्म की भट्ठी में पिघलाना शुरू किया। इसके घर में किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह की दहातें, अलग अलग शक्लों के बर्तन थे। वो हर वक्त कीमियागरी के नित नए तजुर्बे करता रहा। कीमियागरी के इन तजुर्बों के दौरान इसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस तरह जाबिर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। हारून रशीद, जो उस वक़्त बगदाद का खलीफा था, ने जाबिर को बगदाद आने की दावत दी। जाबिर बगदाद गया तो इसकी बड़ी कदर हुई। खलीफा ने इससे इनाम व इकराम से नवाजा। इस तरह से जाबिर ने मेहनत की। जाबिर ने दिलचस्पी से अपना काम शुरू किया और अलग अलग किस्म की जड़ी बूटियाँ, अलग अलग किस्म की दहातें जमा करके वो नित नए तजुर्बे करता रहा। इस तरह इसने कीमियागरी के मुख्तलिफ तजुर्बों के दौरान काफ़ी या बहुत सी चीज़ें ईजाद की जिनसे लोगों को फ़ायदा पहुँचा। और ये इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि बादशाह के पास भी इसकी ये शोहरत, बादशाह ने भी इसके बारे में सुना। तो बादशाह ने इसको अपने दरबार में बुलाया। उस वक़्त का बादशाह जो था बगदाद का, वो हारून रशीद उसका नाम था। तो उसने इस जाबिर को अपने दरबार में बुलाकर इनाम से नवाजा। आज इंशाल्लाह इतना ही। कल अगर अल्लाह ने चाहा तो दूसरे सबक में से आगे हम पढ़ेंगे। लिहाजा याद रखना, गौर से सुनना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। वस्सलाम।